میں ایسے والدین کی بیٹی تھی جن کی شرافت کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ والد تہجد گزار اور امی 5 وقت کی نمازی تھیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بے حد پاکیزہ تھا۔ بڑی بہن کو والد نے گھر پر خود پڑھایا۔ آپی نے بطور پرائیویٹ طالبہ میٹرک کا امتحان دیا۔ رزلٹ آتے ہی ان کی شادی کر دی گئی۔ بھائی اسکول جاتا تو میں اسے حسرت سے دیکھتی تھی۔ جی چاہتا کہ میں بھی اسکول جاؤں۔ والد نے اجازت نہ دی، بولے تمہاری بہن کو بھی میں نے خود پڑھایا تھا، میٹرک پاس کر لیا اس نے، آگے اس کی خاوند کی مرضی، کالج میں پڑھائے یا نہ پڑھائے، تمہیں شوق ہے تو مجھ سے پڑھ لو۔ باجی کا ذہن تیز تھا، وہ ابا جی کے تھوڑے پڑھائے کو بھی جلد سمجھ لیا کرتی تھیں، لیکن میں اتنی تیز نہ تھی۔ چند دن ابو سے پڑھا، وہ روز سبق دیتے، دوسرے دن سنتے، یا تو یاد نہ ہوتا، ڈانٹ پڑتی جس سے میں بد دل ہو جاتی۔ امی نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا رابعہ کے ابو یہ تم سے نہیں پڑھ سکے گی، اس کے لیے کسی استانی کا گھر پر انتظام کر دو۔ پہلے وہ راضی نہ ہوئے، پھر اس شرط پر حامی بھر لی کہ استانی ایسی ہونی چاہیے جو قرآن پاک بھی پڑھا سکے، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دے سکے، تبھی ٹیوشن پر رکھوں گا۔ اب ایسی استانی کی تلاش شروع ہو گئی۔ بڑی تنگ و دو کے بعد امی کی ایک جاننے والی کے تویس سے ایک میٹرک پاس لڑکی مل گئی جو کالج میں پڑھ رہی تھی اور ضرورت مند تھی۔ اسے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک وہ مجھے گھر پر ٹیوشن دینے آنے لگی۔ استانی مومنہ کو آئے 4 ماہ ہوئے تھے کہ ایک روز والد صاحب نے اسے لاری اڈے پر کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہ ڈرائیور کے پاس گئے اور پوچھا کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ اکثر یہاں آتے ہیں، لاری میں بیٹھ کر اگلے سٹاپ پر اتر جاتے ہیں، وہاں سامنے کیفے ہے، یہ وہاں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور دوسری لاری جو یہاں آ رہی ہوتی ہے اس پر سوار ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ چھوٹے علاقے میں ایسے معاملات چھپتے نہیں۔ والد صاحب نے مزید تفتیش کی۔ جب ڈرائیور کے بیان کی تصدیق ہو گئی تو انہوں نے استانی مومنہ کو ہٹا دیا۔ والدہ کو بھی خوب برا بھلا کہا کہ بے وقوف عورت جو ٹیچر خود مرض عشق میں گرفتار ہو، میری بچی کو کیا پڑھائے گی، کسی روز اسے بھی اس موذی مرض کی لذت سے آشنا نہ کر دے۔ آئندہ اس لڑکی نے ہمارے گھر میں قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میری بدقسمتی کہ مومنہ کا راز والد پر کھل گیا اور مجھ پر تعلیم کا در بند ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں ٹیوشن سینٹر نہ تھے، ٹیوشن سینٹر ہوتے بھی تو جو باپ اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنے کا روادار نہ تھا وہ اسے اکیڈمی پڑھنے کیوں بھیجتا؟ استانی کیا گئی، میں مرجھا کر رہ گئی۔ بھائی جان کو میری دلی کیفیت کا اندازہ تھا، وہ میرے دکھ کو پوری طرح محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ایک کلاس فیلو کے ماموں ٹیوشن پڑھاتے تھے، وہ قاری بھی تھے۔ والد صاحب سے دستے بستہ عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو میں رابعہ کے لیے ایک اچھے استاد کا انتظام کر دوں، وہ عمر رسیدہ ہیں، میرے دوست کے ماموں ہیں، بہت سے گھروں میں جا کر لڑکیوں کو ٹیوشن دیتے ہیں۔ والد بولے استانی نے عورت ہو کر کیا گل کھلایا، اب مرد استاد کی کسر رہ گئی ہے کیا؟ میرے اور دوستوں کی بہنیں بھی ان سے ٹیوشن پڑھتی ہیں، آپ بھروسہ رکھیے، دنیا میں سبھی آدمی برے نہیں ہوتے۔ غرض کافی سر کھپائی کے بعد بھائی اکبر نے والد صاحب کو میرے لیے اس عمر رسیدہ ٹیوٹر کے لیے راضی کر لیا جن کی ضمانت ان کے دوست کے والد نے ابو کو دی۔ وہ واقعی شریف اور محترم تھے، سارے علاقے میں ان کی عزت تھی۔ ان صاحب کا نام کمال دین تھا۔ کمال دین مجھے روز پڑھانے لگے، بہت محنت اور جان فشانی سے پڑھاتے تو میں بھی توجہ اور لگن سے پڑھتی۔ ایک سال میں انہوں نے مجھے 2 جماعتیں پڑھا دیں، پھر میں تیسری سے 5ویں کے نصاب میں آ گئی۔ 5ویں میں بورڈ کے امتحان میں فرسٹ پوزیشن لائی تو سب طرف سے واہ واہ ہونے لگی۔ والد صاحب کا بھی دل بڑھا اور کمال دین استاد سے مطمئن ہو گئے۔ ہمارے گھر میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی۔ اسکول کے نصاب کے ساتھ وہ مجھے دینی تعلیم بھی دے رہے تھے، اس بات سے ابا جان بہت خوش تھے۔ میں 7 سال کی عمر میں ان سے پڑھنے بیٹھی اور 6 سال پڑھا۔ ایک روز بھی انہوں نے ناغہ نہ کیا سوائے جمعے کے، وہ ہمیشہ توجہ سے پڑھاتے۔ ابو سے دوستی ہو گئی تو وہ ہمارے گھر کے فرد جیسے ہو گئے۔ اصرار کر کے والد ان کو کھانا کھلاتے اور چائے پلواتے۔ جب مجھے پڑھا چکتے تو تھوڑی دیر والد سے گپ شپ کرتے اور میری پڑھائی کی تعریف کرتے۔ سچ بات یہ ہے کہ میری یادداشت کچھ اچھی نہ تھی، پڑھا ہوا بار بار بھول جاتی تھی۔
یہ استاد صاحب کی ہمت تھی جو پڑھائی کے لیے میرا ذہن بنایا اور ذہن کے دریچے کھولے۔ میں رغبت کے ساتھ ان کا پڑھایا ہوا سبق یاد کرتی تھی۔ اب میں کافی بڑی ہو گئی تھی اور برقع اوڑھنے لگی تھی، مگر استاد صاحب سے میں نے پردہ نہ کیا۔ اب میں ان کو استاد صاحب کی بجائے چچا جان کہتی تھی۔ میرے تمام گھر والوں کو ان پر اعتبار تھا۔ گھر میں کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اب رابعہ بڑی ہو گئی ہے اور استاد صاحب لاکھ اچھے انسان صحیح ہیں تو نامحرم۔ پہلے کی طرح اب بھی اکیلے کمرے میں ان کے ساتھ پڑھنے بیٹھتی تھی اور اس معمول میں کوئی فرق نہ آیا کہ وہ جتنی دیر چاہتے مجھے پڑھاتے رہتے۔ اس تنہائی نے اپنا کام کر دکھایا۔ استاد صاحب کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی اور ایک دن وہ مجھ پر اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھے۔ مجھے ان سے ایسی امید نہ تھی، میں گھبرا گئی۔ میں ان کی ایسی عزت کرتی تھی جیسے لڑکیاں اپنے بزرگوں کی کرتی ہیں، بھلا میں ان کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ استاد صاحب کے اظہار محبت سے میرا دل ان سے برا ہو گیا۔ ارادہ کر لیا کہ اب ان سے پڑھنا ترک کر دوں گی۔ میں نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ گھر والے لعنت ملامت کرنے لگے کہ جب منزل قریب آ گئی ہے، میٹرک کی تیاری کرنی ہے تو اب پڑھنے سے جی چرا رہی ہے۔ اب 1 سال باقی رہ گیا ہے میٹرک تک پہنچنے میں۔ استاد صاحب آتے ہی میں ادھر ادھر ہو جاتی، ان کے پاس پڑھنے نہ جاتی۔ والد اور بھائی ڈانٹتے کہ یہ کیا تماشا ہے۔ امی ہر وقت برا بھلا کہتی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر کیوں پڑھائی سے دل اٹھا لیا ہے؟ میں ان کو وجہ نہ بتاتی، بس یہی کہتی کہ مجھے اب پڑھائی مشکل لگتی ہے، میٹرک نہیں کر سکتی، اتنی پڑھائی میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ استاد صاحب بھی پریشان تھے، سمجھ گئے کہ انہوں نے اظہار محبت کر کے کتنی بڑی غلطی کر ڈالی ہے۔ وہ مقررہ وقت پر آ جاتے، دیر تک بیٹھک میں بیٹھے رہتے اور میں جانے کا نام نہ لیتی۔ جانتے تھے کہ مجھے میٹرک کرنے اور کالج میں داخلے کا کتنا شوق ہے۔ انہوں نے ابا جان کو بھی اس امر کے لیے راضی کر لیا تھا کہ اگر رابعہ نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو اسے کالج میں داخلہ دلوائیے گا۔ ایسی ہونہار بچی پر علم کے در بند کرنا ظلم ہوگا۔ ان کی کوششیں باآور نہ ہوئیں۔ میں نے ان سے پڑھنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے روزانہ آنا چھوڑ دیا۔ اب وہ کبھی کبھی والد سے ملنے آتے تھے اور باہر سے مل کر چلے جاتے تھے۔ بھائی جان BA کر کے پرچے دے چکے تھے۔ انہوں نے مجھے قائل کیا کہ اب وہ خود مجھے پڑھائیں گے اور مجھے میٹرک کا امتحان دینا ہوگا۔ اپنے بھائی سے پڑھنے پر مجھے کیا اعتراض تھا؟ خوش بھائی جان سے پڑھتی اور یوں انہوں نے تیاری مکمل کرا دی تو میں نے امتحان دے دیا، اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا۔ بے شک اس میں استاد کمال دین کی بہت محنت شامل تھی، لیکن ان کی ایک غلطی نے یہ اعزاز ان سے چھین لیا کہ وہ ایک اچھے استاد اور قابل بھروسہ انسان ہیں۔ کالج میں داخلے شروع ہو گئے۔ والد صاحب بیمار پڑ گئے۔ بھائی نے وعدہ پورا کیا اور مجھے گرلز کالج میں داخل کرا دیا۔ یہاں بھی محنت اور لگن سے تعلیم جاری رکھی کیونکہ کالج میں پڑھنا میرا خواب تھا۔ ایک روز کالج سے گھر لوٹ رہی تھی کہ کسی کو اپنا تعاقب کرتے پایا۔ مڑ کر دیکھا، حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ میرے وہی استاد محترم تھے جنہوں نے مجھے تقریباً 8 سال پڑھایا تھا اور آخر میں اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ انہیں دیکھ کر کچھ دیر کو وحشت زدہ تو ہوئی، پھر اعتماد بحال کر لیا اور بغیر پیچھے دیکھے اپنی راہ چلتی رہی، یہاں تک کہ بے خیر و عافیت گھر پہنچ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کب تک استاد کمال دین میرے پیچھے آئے اور کب راہ مڑ گئے۔ ہفتہ بعد پھر یہی واقعہ ہوا، اس بار بھی نظر انداز کیا۔ بازار میں نہ ان کو تماشا بنانا چاہتی تھی اور نہ خود تماشا بننا چاہتی تھی۔ ان کا احسان بھی یاد تھا کہ مجھ کن ذہن پر انہوں نے کتنی محنت کی تھی جب میں چھوٹی سی تھی اور بار بار پڑھا ہوا سبق بھول جاتی تھی۔ تیسری بار میں ان کے تعاقب کو نظر انداز نہ کر سکی اور جب وہ میرا تعاقب کرتے ہوئے قریب آ گئے تو رک گئی اور مڑ کر ان سے مخاطب ہو گئی۔ استاد صاحب، کیا بات ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے جو آپ یوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ کوئی پرابلم ہے تو بتائیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں رابعہ اور تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جس روز اظہار محبت کی غلطی ہوئی اس دن سے جان سولی پر اٹکی ہے، جیتا ہوں اور نہ مرتا ہوں۔ شرمندگی اس قدر ہے کہ اپنے ضمیر سے بھی آنکھ نہیں ملا سکتا۔ اتنا پچھتاوا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں۔ زندگی کی اب بس ایک خواہش تھی، تم ایک بار کہیں مل جاؤ تو تم سے معافی مانگ لوں۔ اگر تم معاف کر دو تو سکون آ جائے گا۔ یقین کرو سکون سے مر سکوں گا اور قبر میں بھی سکون سے سو سکوں گا۔ وہ اس قدر نادم نظر آ رہے تھے کہ مجھے ان پر ترس آ گیا۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ یہ رستہ تھا
आम गुजरगाह थी। मुझे डर भी लग रहा था कि लोग हमें देख रहे होंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राबिया कहो तुमने मुझे सच्चे दिल से माफ किया, तो मैं ये अल्फाज दोहराए बगैर ना रह सकी और कहा, उस्ताद साहब मैंने आपको सच्चे दिल से माफ किया। बेशक भूल इंसान से हो जाती है और आप भी एक इंसान ही हैं। बोले, इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसका दिल मगर बूढ़ा नहीं होता और दिल पर किसी का इख्तियार नहीं। उसे कोई शय पसंद आ जाए तो बच्चा बन जाता है। तुमने मेरी भूल को माफ किया, मुझे सुकून आ गया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। वाकई उस रोज के बाद उस्ताद साहब फिर कभी मेरे रास्ते में ना आए। उन्होंने मुझसे इस्तदा की थी कि उनके इस राज को राज रखूंगी और कभी किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने भी उनकी बुजुर्गी की लाज रखते हुए कभी इस बात का किसी से जिक्र ना किया और एक इंसानी गलती समझकर फरामोश कर दिया कि इंसान का दिल वाकई कभी कभी उससे ऐसी खता करा देता है जब कोई अपनी दिली कैफियत पर काबू नहीं रख सकता। मैं एक अच्छी लड़की थी, उस्ताद कमालदीन भी बाकिरदार आदमी थे, तो ये कहानी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। मैं ना रुसवा हुई और ना जलीलो ख्वार हुई। लेकिन सोचती हूँ हमारे मुआशरे में आए दिन ऐसी कहानियाँ जन्म लेती रहती हैं। ये दास्तानें कूचा कूचा बिखरी पड़ी हैं, जब ना समझ और नादान नो उम्र लड़कियाँ अपने घाक किस्म के उस्तादों से मरऊब होकर उनके हाथों में खिलौना बन जाती हैं और आखिर में उम्र भर का पछतावा पल्ले बन जाता है। वालिद साहब की बीमारी बहुत बड़ी तो उनको लाहौर ले गए, जहाँ कैंसर तशखीस हुआ। ये ऐसी बीमारी थी कि इलाज करवाओ तो मरो, ना करवाओ तो मरो। भाई को अभी नौकरी ना मिली थी, वालिद की थोड़ी सी पेंशन में गुसर बसर हो रही थी। कैंसर के अफरियत ने मुंह खोला तो अब्बा जी के इलाज की खातिर मकान बिक गया और हम किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। ये बात में पता चला कि किराए का ये मकान उस्ताद मोहतरम का है, जिसका हम बराए नाम किराया देते थे। जब हमारे माली हालात बहुत ख़राब हो गए तो परेशानी के आलम में एक रोज़ उस्ताद कमाल भाई को मिले। यूं कि वो हस्पताल गए तो वहाँ वालिद साहब को भी भाई जान मुआयने के लिए ले गए थे। कैंसर वार्ड में टकराव हो गया। उस्ताद कमाल अपने बड़े भाई को चेकअप के लिए लाए थे। खैर खैरियत दरियाफ्त की। जब उन्हें पता चला कि वालिद साहब कैंसर में मुब्तला हैं तो बहुत दुखी हुए। अब रोज़ घर आने लगे। वालिद की तीमारदारी के बहाने इलाज के लिए रकम और दवाएं ला कर देते। डॉक्टरों ने अब्बा जी का ऑपरेशन बताया। खर्चा बहुत ज़्यादा था। उस्ताद साहब ने हिम्मत बंधाई और उनको ऑपरेशन के लिए आमादा किया। दौरान ऑपरेशन दिन रात साथ रहे और तमाम खर्चा उन्होंने उठाया। ये उनका ऐसा एहसान था जिसे हम लोग कभी नहीं भुला सकते। वालिद साहब की ज़िंदगी ने वफा ना की। वो कुछ अरसे बाद खालिक़े हकीकी से जा मिले, लेकिन उस्ताद कमाल ने उनसे वफा की। मेरे भाई को अपने असर और रसूख से मुलाजमत दिलवाई, मेरी तालीम का खर्चा उठाया और दुख सुख में काम आते रहे। यहाँ तक कि जब मेरी शादी का वक्त आया तो उन्होंने काफ़ी रकम कर्जे हसना के तौर पर वालदा को दी, जो बाद में माफ़ कर दी। उनकी इनायत से आज मैं अपने घर में खुश आबाद हूँ। भाई बरसरे रोज़गार है। अम्मी उनको हर वक्त दुआएं देती हैं। अगर वो मदद ना करते तो हमारा क्या बनता। आज मैं सोचती हूँ इंसान भी अजब फितरत लेकर पैदा होते हैं। एक वो हैं जो मोहब्बत के दावेदार होते हैं मगर मोहब्बत को आड़ बनाकर दूसरे को शिकार करते हैं। उनकी इज्जतों को खाक में मिलाकर ख़ानदानों को तबाह कर देते हैं। और एक वो जो वाकई मोहब्बत करते हैं तो फिर सदके दिल से बगैर किसी तमा और लालच के इस जज्बे को दिल में छुपा कर रखते हैं। उम्र भर इस फूल को मुरझाने नहीं देते। उनकी महक से अपनी रूह और दूसरों की जिंदगियों को मुअत्तर रखते हैं। ऐसे ही लोगों के दम कदम से इस दुनिया में बहार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।